آج بہت عرصے بعد میں کرکٹ کے اوپر ویڈیو بنا رہا ہوں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم نے تھوڑی سی امید جگائی ہے کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں ورلڈ لیول پہ، اور جو اس ٹائم پہ کرنٹ سچویشن ہے سیکنڈ ٹیسٹ میچ کی، وہ یہی بتا رہی ہے کہ انگلینڈ کے لیے 297 رنز چیز کرنا شاید ناممکن ہوگا اس اسپن ٹریک کے اوپر، جس میں ساجد اور نعمان بہت اچھی بالنگ کر رہے ہیں۔ میں نے زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے اتنے زیادہ برے حالات ہو جائیں گے کہ ہم ہوم گراؤنڈز پہ بیک ٹو بیک شکست جو ہے وہ ہمیں ہوگی، ہم بنگلہ دیش سے ہار جائیں گے، ہم یو ایس سے، ہم افغانستان میں انٹرنیشنل ٹورنامنٹس میں ہار جائیں گے، کیونکہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کی ایک لیگیسی سی، بڑے بڑے پلیئرز ہم نے پروڈیوس کیے، سعید انور ہو، چاہے وہ وسیم اکرم ہو، چاہے وہ وقار یونس ہو، اور زمام الحق، محمد یوسف، یونس خان، مطلب ایک بہت بڑی لسٹ ہے ہمارے پاس، اور مطلب ایک بہت زیادہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم نے پوری دنیا کی جو کرکٹ کے جہاں بھی میچز ہوئے ہماری ٹیم نے ملک کا نام روشن کیا ہمیشہ سے۔ لیکن 2-3 سالوں سے جو ہمارے افیئرز تھے کرکٹ کے اندر، جو حالات تھے، وہ تو میری سمجھ سے بات ہے کہ کیا چل رہا ہے۔ ایک قسم کا سرکس لگا ہوا تھا، مطلب کبھی کوئی ایک چیئرمین آ رہا ہے، کبھی دوسرا کوئی چیئرمین آ رہا ہے، کبھی سلیکٹرز چینج ہو رہے ہیں، کبھی کوچز چینج ہو رہے ہیں، مطلب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ چل کیا رہا ہے ہماری کرکٹ ٹیم کے ساتھ۔ اور اوبویسلی جب پی سی بی کے حالات اس طریقے سے ہوں گے تو پھر ٹیم کس طریقے سے سنبھلے گی، پھر ٹیم میں آپس میں لڑائیاں جھگڑے، کپتان کس کو بننا ہے، کپتان کس کو نہیں بننا، مطلب پلیئرز جو تھے وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا شروع ہو گئے تھے، کرکٹ سے بھی بڑا، اور اس کی وجہ سے یہ حالات ہمیں دیکھنے پڑے کہ مطلب بہت سے ایسے پاکستانی فینس کو میں جانتا ہوں جنہوں نے بالکل کرکٹ کے اوپر بات کرنا بھی چھوڑ دیا تھا، کیونکہ دیر واز نو پوائنٹ۔ آپ بات تب کریں نا جب آپ کو نظر آ رہا ہو کہ جو لڑکے ہیں، جو ٹیم ہے وہ جان مار رہی ہے، وہ کنٹری کا نام جو ہے، پاکستان کا پرچم جو ہے وہ بلند کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جب آپ کو نظر آئے کہ یہ صرف اپنے ہی انٹرسٹ کے لیے کھیل رہے ہیں، ہر بندہ اپنے انڈیویجول پرفارمنس کے لیے کھیل رہا ہے، اور ٹیم بھاڑ میں جائے، تو پھر کس نے کون سا میچ دیکھنا ہے اور اس میں کس کا انٹرسٹ کیا رہ جائے گا۔ اور یہ بہت ہارٹ بریکنگ تھا، کیونکہ ورلڈ لیول پہ پاکستان کی ٹیم کی بہت اچھی اچھی پرفارمنسز ہیں۔ مجھے یاد ہے انڈیا پاکستان کا میچ تھا، مطلب 2004 کے اندر جو سیریز ہوئی تھی، یا اس کے بعد جب پاکستان کی ٹیم انڈیا گئی تھی، تو ایک سٹیج کے اوپر کامران اکمل اور عبدالرزاق نے انڈیا کے اندر 5ویں دن پورا میچ جو تھا وہ بچایا تھا، ورنہ پاکستان وہ میچ بڑے آرام سے ہار جاتا۔ لیکن مجھے وہ اس کرنٹ ٹیم کے اندر وہ مجھے نہ ایفرٹ نظر آ رہی تھی، نہ مجھے اس کے اندر کریج نظر آ رہی ہے، اور نہ کوئی اسپارک اس طرح کا کہ وہ کوئی میچ بچانے کی کوشش کریں۔ وہ جھولی میں رکھ کے اور بالکل پلیٹ میں رکھ کے جو ہے وہ میچ دوسری ٹیمز کو دی جا رہی تھی، اور اوبویسلی اس کی جو بڑی وجہ مجھے نظر آئی ہے وہ یہی آئی ہے کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیمز کے اندر جو پالیٹکس ہے، یا جو کھلاڑیوں کی آپس میں ٹسل ہے، وہی شاید اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ کھلاڑی جو ہے وہ بس آپس میں جیل ہو کر کھیلنا نہیں چاہتے، ایز اے ٹیم نہیں کھیلنا چاہتے، بلکہ وہ انڈیویجول طور پہ اپنی پرفارمنسز کو دینا چاہتے ہیں۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ، جو ہماری کرکٹ ٹیم ہے، وہ اس نہج تک پہنچی ہے۔ بڑوں سے سنا تھا کہ پاکستان کی جو ہاکی ٹیم ہے اس کے بڑے اچھے حالات تھے، اور پھر ہم نے 5 ورلڈ کپ بھی جیتے، شاید 6 جیتے، ہم جب یاد نہیں ہے ایگزیکٹلی، لیکن آہستہ آہستہ وہ بھی فیڈ آؤٹ ہوگی، اور اب پاکستان کی ہاکی کے حالات آپ کے سامنے ہی ہیں۔ اور میں نے نہیں سوچا تھا کہ کرکٹ بھی اس نہج تک پہنچ جائے گی، لیکن جو ابھی 2-3 سالوں سے حالات آپ کے سامنے ہیں وہ یہی ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم میچز کیوں ہار رہے ہیں، کس وجہ سے ہار رہے ہیں۔ اچھا بھلا ہم کبھی پہلی اننگز اچھی کھیل لیتے ہیں، کبھی ہم بیٹنگ اچھی کر لیتے ہیں، بالنگ خراب ہو جاتی ہے، کبھی ہماری فیلڈنگ ہمارا ساتھ نہیں دے پاتی، ہم بڑے میجر ٹورنامنٹس کے اندر آسان میچز جو تھے، جو ہمیں جیتنے چاہیے تھے، ابھی لیٹسٹ انڈیا کے ساتھ جو میچ تھا ہم سے 120 چیز نہیں ہوا، تو دیر از سم تھنگ گوئنگ آن، اور کچھ چیزیں غلط ہو رہی ہیں پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے اندر، اور خالی پاکستان کی کرکٹ ٹیم نہیں مگر اوور آل پاکستان کی جو سوسائٹی میں دیکھیں تو کچھ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں جو ہمیں ظاہر نظر آ رہی ہیں، اور پتہ نہیں وہ کب ٹھیک ہوں گی۔ اب اس میں obviously ڈفرینٹ لوگوں کو بلیم کریں گے، جیسے کئی لوگ بابر اعظم کے اوپر بلیم ڈال دیتے ہیں کہ جی بابر اعظم نے یہ غلط کیا، بابر اعظم نے وہ غلط کیا، کئی لوگ شاہین کے اگینسٹ ہیں، لیکن میرا جو اپنا اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا پورا جو رویہ ہے کسی بھی چیز کو لے کے، چاہے وہ پالیٹکس ہو، چاہے وہ کرکٹ ہو، یا کوئی بھی انسٹیٹیوٹ ہو فار ایگزامپل، اس کو رن کرنے سے ریلیٹڈ ہو، ہم، میرا خیال ہے کہ انڈیویجولز پہ فوکس کرتے ہیں۔ جو میں نے یو کے میں آ کر سیکھا، میں نے یہ دیکھا یہاں پر کہ جو انسٹیٹیوٹ ہے، جو بھی ادارہ ہے، وہ چلتا رہتا ہے، جو انڈیویجولز ہیں وہ آتے جاتے رہتے ہیں، اور ہونا بھی اس طریقے سے چاہیے کہ اگر آپ کو کوئی بھی ادارہ ہے، وہ انڈیویجولز کا محتاج نہیں ہونا چاہیے۔
اگر ایک پرنسپل ہے کسی اسکول کے اندر فار ایگزامپل وہ ہے یا وہ نہیں ہے تو جو ادارہ ہے وہ چلنا چاہیے اوبیسلی، اس کے پیچھے ظاہر ہے اس کی کوئی نہ کوئی لیگیسی ہوگی. جیسے اگر آپ آکسفورڈ اور کیمبرج کو دیکھ لیں تو آکسفورڈ اور کیمبرج اس لیے نہیں آکسفورڈ اور کیمبرج جانے جاتے کیونکہ ان کو کوئی پرسن ایکس جو ہے یا پرسن وائی چلا رہا ہے، بلکہ وہ اپنی پریسٹیج اپنی ہسٹری کی وجہ سے جانا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں گے کتنے ٹیچرز آئے کتنے ٹیچرز گئے، کتنے چانسلرز آئے کتنے چانسلرز گئے، کتنے اسٹوڈنٹس آئے کتنے اسٹوڈنٹ گئے. وہ یونیورسٹیاں ابھی تک قائم و دائم ہیں، وہ سسٹم ابھی تک قائم و دائم ہے. لیکن ہمارے ہاں انڈیویجولز ہوتے ہیں. ہمارے ہاں فلانا پرائم منسٹر آئے گا تو ہی ملک ترقی کرے گا، فلانا پرائم منسٹر نہیں آئے گا تو ہم ملک کے اندر جو ہے وہ طوفان بدتمیزی جو ہے وہ برپا کر دیں گے. یا ہمارے پسندیدہ کیپٹن کرکٹ ٹیم میں آئے گا ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں آئے گا تو پھر جو ٹیم ہے وہ اچھا پرفارم نہیں کرے گی. مطلب یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں ہماری قوم کے اندر. مطلب انڈیویجولزم بیسیکلی، جو بیسیکلی ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم بالکل کسی ایک پرسن کو بت بنا لیتے ہیں اور اس کو ہی پوجنا شروع کر دیتے ہیں ایک سینس کے اندر کہ جی یہی بندہ جو ہے یہ ہمیں کوئی نجات جو ہے وہ دلوائے گا. جبکہ میرا خیال ہے ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. ایک سسٹم کو چلتے رہنے دینا چاہیے. اور اگر آپ دیکھیں پاکستان کا جو کرکٹ سٹرکچر ہے جیسا بھی ہے، چاہے اچھا ہے چاہے برا ہے، اگر آپ آج اس کو دیکھیں تو نعمان اور جو ساجد ہیں وہ اسی سسٹم کا پارٹ ہے. انہوں نے دیکھیں کتنی اچھی بالنگ کی اور آپ کو آؤٹ کر کے دی. اور ہمارے بڑے بڑے سپر سٹار سو کالڈ وہ نہیں پرفارم کر پائے یا پچھلے میچ میں فرسٹ میچ میں، کیونکہ ہمارا شاید مائنڈ سیٹ جو تھا وہ جیتنے کی طرف تھا ہی نہیں. اور دوسری چیز ہے اوبیسلی میرٹ کے اوپر سلیکشن جو ہے وہ نہیں ہوتی. جب آپ میرٹ کے اوپر چیزیں سلیکٹ نہیں کریں گے تو پھر ریزلٹس بھی ظاہر ہے آپ کے سامنے نہیں آئیں گے. پوری دنیا جو ہے میرٹ کے اوپر چل رہی ہے اور ہم لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم میرٹ کے اوپر نہیں چلیں گے تو ہم بڑے آرام سے جو ہے وہ میچز بھی جیت جائیں گے یا دنیا بھی کانکر کر لیں گے. آج کل کا زمانہ میرٹ کا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں. جیسے جس کلب میں میں کھیلتا ہوں بھی لندن کے اندر، وہ ایک چھوٹا سا کلب ہے اور ہمارے ارد گرد 8-9 کلب ہیں. یہاں پہ ہر کلب کی 6 ٹیمیں ہیں اور میں اس ٹائم پہ بھی ٹیم نمبر 6 میں ہوں. اور ہماری ٹیم میں بہت اچھے اچھے کھلاڑی بھی ہیں. میں تو خیر اتنا اچھا خاص کوئی کھلاڑی نہیں ہوں، لیکن میں نے دیکھا ہے میں اپنے کلب کے اندر وہاں پر میکنزم یہ ہے کہ جو اچھے کھلاڑی ہیں وہ کھیلتے ہیں پرفارم کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ کلب کی 5ویں ٹیم میں چلے جاتے ہیں، پھر وہ چوتھی ٹیم میں چلے جاتے ہیں، پھر تیسری اینڈ سو آن کرتے کرتے وہ کلب کی ٹیم نمبر 1 میں چلے جاتے ہیں، جس کے میچز جو ہیں وہ کافی انٹینس بھی ہوتے ہیں اور وہ آفیشیل لیول پہ ان کو کنڈکٹ بھی کیا جاتا ہے، ان کی پراپر ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے. اور اس کے بعد یہ تو میں چھوٹے کلب کی بات کر رہا ہوں، یہ کاؤنٹی کرکٹ نہیں ہے. اور اس کے بعد اس کلب کے پھر آپس میں جو مقابلے ہوتے ہیں اس کی بیسس پہ جو کھلاڑی سلیکٹ ہوتے ہیں وہ پھر جو ان کی لوکل ٹیمز ہیں اس میں جا کے سلیکٹ ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر کاؤنٹی کا جو ہے سسٹم وہ سٹارٹ ہوتا ہے. تو مطلب بہت گراس روٹ لیول سے جو پلیئرز ہیں ان کو تیار کیا جاتا ہے، گروم کیا جاتا ہے اور اس کی سلیکشن ہوتی ہے. اور ٹیم میٹنگز جب بھی ہماری ہوتی ہیں اس میں یہ نہیں ڈیسائیڈ ہوتا کہ کون سا کیپٹن ہے کون سا کیپٹن نہیں ہے، بلکہ ہمارے میچز کے اندر وہ جب بھی میچز ہوتے ہیں اس میں وہ کیپٹنز اکثر چینج کر دیتے ہیں تاکہ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ صرف میں ہی کیپٹن اور باقی جو ہیں وہ کیپٹن نہیں ہیں. کیونکہ بیسیکلی یہاں پر یہ انڈیویجولس کو فوکس نہیں کرتے. جو ہمارا کلب ہے کرکٹ کلب وہ 200 سال تقریباً پرانا ہے اور اس میں کتنے لوگ آئے ہوں گے کتنے لوگ گئے ہوں گے، لیکن کلب کا نظام جو ہے وہ چل رہا ہے. اور دنیا میں ایسے ہی ہونا چاہیے. اگر آپ باقی ٹیمز کو دیکھیں، بڑے بڑے پلیئرز تھے آسٹریلیا کی ٹیم میں، دیکھیں شین وان تھا، میگرا تھا. لگ رہا تھا کہ اگر شین وان چلا جائے گا یا میگرا چلا جائے گا تو ٹیم بیٹھ جائے گی، لیکن آپ دیکھیں آسٹریلیا کی ٹیم کو فرق نہیں پڑا. سیم گوز ٹو انڈیا. اگر آپ انڈیا کی کرکٹ ٹیم کو دیکھیں تو بڑے بڑے اس میں پلیئر تھے. نیل کمبلے ہے، جیسے ٹنڈولکر ہے فار ایگزامپل، یا سہواگ تھا یا گمبھیر تھا. مطلب وہ لوگ گئے ہیں تو جو نئے لوگ آئے ہیں انہوں نے دیکھیں اپنی کرکٹ ٹیم کے اندر کسی بھی قسم کی کمی محسوس نہیں ہونے دی اور سسٹم جو ہے وہ چلتا رہا. اسی طرح آپ آسٹریلیا کی اگزامپل لے لیں، کوئی بھی ٹیم اٹھا کر دیکھیں، لیکن پاکستان میں کوئی ایک پلیئر کم ہو جائے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہماری ٹیم جو ہے وہ اب کھڑی نہیں ہو سکے گی، کیونکہ ہم اگین انڈیویجول پرسنس کے اوپر جو ہے وہ بلیو کر رہے ہوتے ہیں اور ہم انہی کو ہی ایک قسم کا بت بنا لیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں گراس روٹ لیول کے اوپر چیزوں کو تیار کرنا چاہیے اور میرٹ کے اوپر سلیکشن جو ہے وہ کرنی چاہیے. مجھے امید ہے کہ شاید آنے والے کچھ وقتوں میں کہ اس ٹیسٹ میچ کی پرفارمنس کی بیسس پہ شاید پاکستان کی کرکٹ ٹیم اور پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ کچھ بہتر ڈیسیژن کر سکے. اوبویسلی اس میں بہت ٹائم لگے گا کیونکہ ہماری عادت نہیں ہے کنسسٹنسی کے ساتھ ڈیسیژنس کرنے کی. ہماری عادت نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ انسٹیٹیوٹس بلڈ کریں. ہماری جو مین ابھی تک جو قوم کے اندر سمجھ لیں کہ مسئلہ رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ ہم انڈیویجولس کے اوپر جو ہے وہ فوکس زیادہ کرتے ہیں اور ہم انسٹیٹیوٹس پہ فوکس جو ہے وہ کم کرتے ہیں. جب تک یہ فوکس ہمارا بہتر نہیں ہوگا، انڈیویجولس سے ہم ہٹ کے انسٹیٹیوٹس لیول پہ نہیں آئیں گے، جب تک ہم سسٹم کو پراپر رن کرنا نہیں سیکھیں گے
یہ مسئلے مسائل اسی طریقے سے جو ہیں وہ چلتے رہیں گے، کیونکہ جو انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے اوبویسلی اس کی ایک لیگیسی ہوتی ہے اور اس کی ایک ہسٹری ہوتی ہے، اس میں جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن جو نظام ہے اس کو چلتے رہنا چاہیے۔ اور اب اللہ کرے کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم انشاءاللہ جو آج اس کو فتح ملے گی اس سے کچھ سبق سیکھے اور ہمارے لیے فیوچر میں کچھ بہتر سلیکشن سامنے آئے، جیسے کہ کامران غلام کی سلیکشن دیکھیں، بابر اعظم نہیں تھے ٹیم میں، اس کے باوجود انہوں نے آ کے پہلے ہی میچ میں 100 سکور کر دیا۔ اس طرح کا ٹیلنٹ پاکستان میں بہت زیادہ ہے، چاہے وہ کرکٹ کے میچز ہوں، چاہے وہ سائنٹسٹ ہوں، چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہوں یا کوئی بھی فیلڈ ہو، لیکن ان ٹیلنٹ کو ہم لوگ انفارچونیٹلی ویسٹ کر دیتے ہیں۔ جیسے بابر اعظم کے اوپر اتنا پریشر آیا ڈفرینٹ جگہوں سے، خود کچھ جگہوں پہ غلطی ان کی اپنی بھی ہوگی آبویسلی، لیکن جو سوسائٹی کا ایک دم پریشر آیا ان کے اوپر، آپ دیکھیں ان کی بالکل پرفارمنس جو ہے وہ بالکل ختم ہوگی۔ ایک ہمارا سٹار بیٹسمین تھا، اور اوبویسلی کیونکہ ہم اگین وہی والی بات ہے کہ ہم ایک آئیڈل بنا لیتے ہیں، بت بنا لیتے ہیں، ہر کوئی کنگ اعظم جو ہے وہ کر رہا تھا، لیکن آج کتنے ہی لوگ جو ہیں وہ اس کو نکالنے کی باتیں کر رہے ہیں کہ اس کو ٹیم میں نہیں ہونا چاہیے۔ تو اوبویسلی جب تک ہم اپنے سسٹم کو بہتر نہیں کریں گے چیزیں بہتر نہیں ہوں گی۔ اللہ کرے کہ پاکستان کا نظام جو ہے وہ بہتر ہو، اور جو لوگ اوورسیز ہیں پاکستان چھوڑ کے گئے ہیں کیونکہ وہ پاکستان کے حالات سے تنگ آ کر اس ملک کو چھوڑ کے گئے تھے، جب اگر ملک کے حالات بہتر ہوں، آپ کو اپرچونیٹیز نظر آئیں اور آپ کو نظر آئے کہ سسٹم جو ہے وہ فیئر ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ ناانصافیاں نہیں ہیں، تو لوگ واپس اپنے ملک میں ضرور آ کے رہنا پسند کرتے ہیں۔ کسی بھی بندے کا اپنے ملک سے باہر جانے کو دل نہیں کرتا، لیکن اوبویسلی جب سسٹم میں مسئلے آتے ہیں اور جب آپ کو گروتھ نظر نہیں آ رہی ہوتی تو پھر لوگ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ تو ہوپ فلی کرکٹ میں اگر کچھ چیزیں بہتر ہوں تو اللہ کرے ہمارے پولیٹیکل سسٹم کے اندر اور جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو ہماری اوور آل ایڈمنسٹریشن ہے، اگر اس میں کچھ تو اللہ کرے تھوڑی سی بہتری آئے تو شاید پاکستان بھی ترقی کے راستے پر کم از کم جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائے۔ ابھی تو مجھے لگتا ہے کہ ہم ایز اے سوسائٹی ایز اے ہول نوز ڈائیو پہ ہیں، ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں، ہم مزید گرتے جا رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمارا جو ڈائریکشن ہے وہ کسی طریقے سے چینج ہو جائے اور ہم تھوڑا سا جو اس ٹائم پہ بہت بری کنڈیشنز ہیں اس سے باہر نکل پائیں، تو اللہ کرے کہ جو ہماری عوام ہے اس کو بھی کچھ سکھ کا سانس ملے اور ملک جو ہے وہ ترقی کے راستے پر جائے، ورنہ حالات جو ہیں وہ آگے آنے والے دنوں میں اور زیادہ مشکل جو ہے وہ ہوتے جائیں گے۔ سو اینی ویز تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیوز۔ اللہ کرے کہ پاکستان آج کا میچ جو ہے وہ جیت جائے اور ہمیں کچھ تھوڑی سی خوشی نصیب ہو، کیونکہ بہت عرصے سے پاکستان سے کوئی اچھی خبریں نہیں آ رہی۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیوز۔ عامر حسن سائننگ آف۔